نے دستکاری کی وجہ سے نماز چھوڑی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بزرگ کو ذرا غور کریں، آج ہم اس کو سرسری سمجھتے ہیں، آج ہم نے دین کو بہت ہلکے میں لے رکھا ہے کہ نماز وہ انسان پڑھے گا جو کیا ہے خالی ہو، یا اسی طریقے سے مسجد سے وہ لگاؤ رکھے گا جنہیں کوئی کام نہ ہو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ جو امانت دار نہیں ہے وہ کامل ایمان والا نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ آج ہم اپنے اندر غور و فکر کریں کہ ہم اتنے بڑے احکامات کو کس طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں اور کس طریقے سے بھلا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نمازوں کو چھوڑتا ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو اور انسان تنے تنہا کھڑا رہ گیا ہو۔ جس طریقے سے انسان کے مال و دولت کے چھین جانے میں یا اسی طریقے سے بال بچوں کے ضائع ہو جانے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف انسان کو نماز کے چھوڑنے میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان یا تو نماز کو اپنے بال بچوں کی خبر گیری میں مشغول رہنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، یا اسی طریقے سے مال و دولت کمانے کے لالچ میں انسان کیا ہے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ چنانچہ اگر ہم میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ جو آدمی فلاں راستے پر چلے گا تو اس کا مال لوٹ لیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو آدمی اس راستے پہ رات کو چلے گا تو ڈاکو اس کو کیا ہے قتل کر ڈالیں گے اور کیا ہے مال بھی لوٹ لے گا۔ تو میرے محترم بزرگ کو ذرا غور کریں کہ ہم میں سے یا کوئی بھی انسان کون بہادر ہوگا جو اس راستے سے جانا پسند کرے گا۔ رات کو درکنار، دن کو بھی کوئی آدمی اس راستے سے گزرنا میرے محترم بزرگ کو اپنے آپ کو دشوار سمجھے گا۔ کوئی بھی آدمی اس راستے سے گزرنا اپنے لیے پسند نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگ کو آج ہم لوگ سن کر کیا ہے سن ہو چکے ہیں، سن ہو چکے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں لیکن کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں، صرف ہمارے لیے جاننا کافی نہیں بلکہ کیا ہے عمل بہت ضروری ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ ایمان اور عقیدے کے بعد باری تعالیٰ نے انسانوں کو جو دولت نافانی اور نظام زندگی دیا ہے وہ کیا ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھتے رہیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، مرجھائی ہوئی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر میرے محترم بزرگ ہو، اگر کوئی آدمی پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے اور وہ برے کاموں سے نہیں رک پاتا ہے تو حقیقتاً وہ یہی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اچھی نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان برے کاموں سے نہیں رک پا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں کہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حاجی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے برے کام کرتا ہے۔ حقیقتاً تو یہی ہے کہ میرے محترم بزرگ کو اس کی نماز اس قابل نہیں ہے کہ انسان کو کیا ہے غلط کاموں سے روک دے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کی وجہ ایک یہ بھی لکھی ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور جب تک مسجد سے باہر ہے اور وہ برے کاموں سے نہیں رک پا رہا ہے تو جب تک انسان مسجد کے اندر آئے گا تو نماز کی حالت میں ہوگا تو اس وقت تک کیا ہے وہ گناہوں سے رکا رہے گا،
تو ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب تک انسان نماز کے اندر ہے، مسجد کے اندر ہے، تو انسان گناہوں سے رک رہا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہمارا رہنا سہنا، کھانا پینا، اس طریقے سے وہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، تبھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارا ایمان کامل ہوگا، ورنہ میرے محترم بزرگوں ہمارا ایمان جو ہے وہ ناقص ہی رہے گا، اور ایسے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جو ایمان انسان کو غلط کاموں سے نہ روک پائے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں سدھار پیدا کریں اور اپنے آپ میں غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، پھر انسان کے اعمال کی وجہ سے ہم اس کو تحت الثری میں بھی پہنچا دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ فرمایا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ عہد جو ہمارے اور منافقین کے درمیان ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر والا عمل ظاہر کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، نماز کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور میں متقی یا اسی طریقے سے مستجاب الدعوات بن جاؤں، ایسا میرے محترم بزرگوں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نماز ہی دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ زمین انسان کے حق میں گواہی دے گی کہ جس زمین پر انسان نے کیا ہے نماز ادا کی ہوگی۔ اب ہم غور کریں کہ کیا ہے، اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو چاہے وہ مسجد ہو یا مسجد کے باہر ہو، ہم کہیں بھی نماز پڑھیں تو کل قیامت کے دن وہ زمین کیا ہے ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ اور اگر ہم نے میرے محترم بزرگ کو نماز کو ضائع کر دیا تو کل قیامت کے دن کیا ہے زمین ہی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 طریقے کے انعام سے نوازے گا، اور ان 5 طریقے کے انعام میں سے ایک انعام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، دنیا کے اندر ہم اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں، آج انسانوں کے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کیسے حالات ہیں۔ قیامت کے دن میرے محترم بزرگوں، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود نہ ہو احساس اپنی حالت بدلنے کا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدلے، مسلمانوں کی حالت بدلے جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور اپنے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کریں اور اختلاف و انتشار سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تبھی میرے محترم بزرگ کو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ انسان آبادی میں کتنوں ہی زیادہ ہو جائے، اگر اس قوم کے اندر حس اور احساس نہ ہو تو میرے محترم بزرگوں وہ قوم جو کیا ہے وہ قوم مردہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں کیا ہے محاسبہ کریں، اپنے آپ میں کیا ہے غور و فکر کریں، جبھی میرے محترم بزرگوں ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ بس زیادہ وقت نہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو
دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔